اللہ آپ کا دیوان کا کی تقریر کیجیے اور کل کے مضامین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ اللہ نے بیان فرمایا سورۃ الکہف مجمع عام میں آپ بیان فرما رہے تھے، بڑے جوش اور بلبلے سے اللہ کے احکامات بتلا رہے تھے۔ ایک سائل بیچ میں سوال کرنے لگا، یا موسیٰ هل اعلم منک احد، اے موسیٰ کیا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ لا، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت تمام امت سے زیادہ علوم اور معارف عطا کرتے، انہوں نے اپنے اعتبار سے جواب بالکل درست دیا کہ اللہ رب العزت کو یہ جواب پسند نہیں آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے سب سے زیادہ علم ہے، لیکن طریقت کا علم آپ کے پاس نہیں، کیونکہ آپ نے کہا مجھے سب سے زیادہ علم ہے اور ایک چیز کا علم نہیں ہے تو اس کے پاس سے آپ کو اس کی شاگردی اختیار کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں تیار ہوں، بتائیے کیا کروں؟ فرمایا آپ مجمع البحرین تک پہنچ جائیے اور وہاں جا کے ہمارے بندے سے ملاقات کیجیے۔ یا اللہ کوئی نشانی بتا دیجیے۔ فرمایا کہ جب آپ سفر پہ جائیں گے تو زیادہ راہ بھی ساتھ لیں گے، راستے میں جو زیادہ راہ بچ جائے گا وہ زندہ ہو کے سمندر میں چلا جائے گا، بس جس جگہ وہ سمندر میں چلا جائے گا اس جگہ سے آپ کو آگے نہیں جانا۔ انہوں نے اپنے شاگرد یوشع بن نون کو تیار کیا اور ساتھ چلے گئے۔ تو شاگرد کہنے لگا حضرت سفر لمبا ہے، میں تیار ہوں، کچھ کھانا تو لے لیتے ہیں۔ تب کیا ایسا میرے پاس مچھلی تیار ہے، تو مچھلی تیار کر کے وہ ڈھونڈ کے لے آئے۔ چلتے رہے راستے میں ایک جگہ انہوں نے کھانا کھایا تو آدھی مچھلی کھا لی تھی، آدھی ٹفن میں چھوڑ دی تھی۔ ایک جگہ آرام کرنے کے لیے لے لی چٹان کے ہاں، جب آرام کر کے اٹھے تو اس سے پہلے غلام ایک منظر دیکھ چکا تھا کہ ٹفن میں سے وہ آدھی مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں ایسی گئی جیسے کہ آدمی سرنگ بناتا۔ وہ حیران ہو گیا کہ مچھلی اور وہ سرنگ بنا رہی ہے، وہ بھی زمین میں نہیں بلکہ سمندر میں۔ چلو میں ان کو بتاتا ہوں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام جاگ گئے تو وہ بھول گئے، سفر شروع کر دیا۔ سفر کا اگلے رات کو سفر کیا، صبح کا میں ناشتہ دے دو، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، میں تو اب تو بہت زیادہ تھک گئے۔ انہوں نے کہا اور اَيْنَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ، آپ کو یاد ہے جب ہم نے ٹھکانہ پکڑا تھا چٹان کے پاس، فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، تو میں وہاں مچھلی بھول گیا۔ مچھلی تو وہاں چلی گئی جو کھائی گئی۔ انہوں نے کہا وہی تو جانا تھا، واپس پلٹے پھر وہاں پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد اس کے پیچھے پیچھے گئے جہاں سے مچھلی کا راستہ بنایا تھا۔ پھر جب خشکی پر پہنچے تو ایک آدمی آدھی چادر زمین کے نیچے اور آدھی اوپر، اور ایک اینٹ کا ٹکڑا لے کے اس کو تکیہ بنا کے آرام کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کے سلام کیا۔ خلاصہ یہ کہ خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ کیا آپ موسیٰ ہے بنی اسرائیل کے نبی؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے آپ غصے کے تیز ہیں، آپ میری شاگردی میں نہیں آ سکتے۔ تو نہیں، آپ کی جو شرط ہوگی مجھے منظور ہے، اپنی شاگردی میں لے لیجیے، بس میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، کبھی میری ایک شرط سوال نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ دونوں چل پڑے۔ راستے کی جگہ کھڑے تھے تو لوگ جانتے تھے کہ یہ شریف آدمی ہے، ان کو بٹھائیے، کرایہ نہیں۔ خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا، یعنی تھوڑا سا اختیار بنا، ایسا نہیں کہ سارا پانی اندر۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصے کے تیز تھے، منکر کو دیکھا فوراً فرمانے لگے لتغرق اہلہا، اچھا سوراخ اس لیے کیا سب کو غرق کرنا چاہتے ہیں؟ لقد جئت شیئا امرا، یہ آپ نے ٹھیک کام نہیں۔ خضر علیہ السلام نے بولا دیکھو میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ نظر نہیں چل سکتے، آپ کو سوال نہیں کرنا۔ اچھا اس طرح پکڑ نہ کرے میں بھول گیا تھا،
آئندہ میں ایسا نہیں کروں. دونوں چل پڑے. راستے میں ایک بچہ کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ, اس کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا. اب زیادہ غصہ آیا, کہنے لگے اقتل کا نفس زکیۃ بغیر نفس, آپ نے ایک پاک بچے کو, معصوم بچے کو جو بھی بالغ بنے قتل کر دیا, یہ تو آپ نے ناجائز. خضر علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے, آپ کو سوال نہیں کرنا تھا, آپ رہ نہیں سکتے. انہوں نے کہا اچھا ایک موقع دے دیں, اگر آئندہ سوال کروں تو مجھے مدرسے سے نکال دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو. پھر چل پڑے. ایک بستی والوں کے پاس گئے, دوپہر کا وقت تھا. وہاں ان سے کہا کہ ہم مسافر ہیں, ادھر تو ہوتے نہیں تھے, دوپہر کا کھانا کھلا دو, لنچ کرا دو. انہوں نے کہا جاؤ جاؤ محنت کرو کماؤ. ایک دیوار گر رہی تھی تو خضر علیہ السلام نے کہا آؤ دیوار بنا دیتے, پوری دیوار کو اچھی طرح بنا دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آج کی دیہاڑی لے لے تو کھانا تو کھلایا ہونا, آپ نے کیوں پیسے نہیں لیے ان سے دیوار بنانے. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا بس اب مزید آپ ہمارے مدرسے میں نہیں رہ سکتے اور ہماری اب جدائی ہوگی, آپ جائیے. جانے سے پہلے میں آپ کو جوابات بتاتا ہوں. کشتی میں میں نے سراغ اس لیے کیا تھا کہ آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو غصب کر لیتا اور ایک والے کو چھوڑ دیتا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ 10 بھائی بیچارے اس سے گزارا کرتے ہیں, اور اگر اس نے لے لیا تو اس کا تو جو ذریعہ معاش ہے وہی ختم ہو جائے. اس لیے میں نے تھوڑا ایپ ڈال دیا تاکہ وہ اس کو جانے دے. بچے کو قتل اس لیے کیا تھا کہ اگر بچے کو قتل نہ کرتا تو ان کے جو والدین تھے ان پہ یہ لاڈلا تھا, تو یہ بچہ ناجائز مطالبات کر کے ماں باپ کو کافر بنا دے. تو اللہ کا حکم ہوا, اس لیے میں نے بچے کو قتل کر دیا. اللہ پاک نے ان کے قربان سے ان کو ایک ایسا بیٹا دیا کہ جن کی امت میں سے اللہ رب العزت نے ولیوں کو, اور بعض علماء فرماتے ہیں نبیوں کو وجود عطا کیا. دیوار کو میں نے اس لیے ٹھیک کیا کہ ماں باپ کی نیکی بتانا تھا کہ ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تو اس کا پھل بچوں کو ملتا ہے. تو یہ یتیم بچوں کی تھی, تو یتیم تو بہت سارے ہوتے ہیں, تو انہوں نے اس کے نیچے خزانہ چھپایا. خزانے تو بہت سارے چھپاتے ہیں. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کے جو ماں باپ تھے بڑے نیک تھے. تو اللہ نے فرمایا ماں باپ کی نیکی کا فائدہ ان کے بچوں کو ہوگا. جب یہ جوان ہوں گے اس کے بعد یہ خزانہ نکالے تو اچھا ہے. جب انہوں نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا یہ خزانہ کیا چھوڑے, اس لیے آپ اس کو تباہ کریں. اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ اللہ نے بتایا. بعض لوگ سکندر مقدونی کو کہتے ہیں لیکن وہ آدمی خوف خدا سے خالی تھا, اس لیے وہ مراد نہیں. بعضوں نے کہا کہ اس سے ذوالقرنین سے دوسرے کوئی بادشاہ مراد ہے, علماء فرماتے وہ بھی مراد نہیں. ذوالقرنین وہی بادشاہ جس کا ذکر قرآن کریم میں کیا. اللہ پاک نے ان کو مادی چیزیں بہت ساری دی تھی, ایمانی روحانی نورانی ساری طاقتیں بھی عطا فرمائی. یہ ایک دفعہ مغرب کے ایک کنارے تک پہنچ گئے. وہاں دیکھا ایک چشمہ ہے کہ جہاں ایک قوم آباد ہے. قوم کہنے لگی ہم آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ تنگ کرتے ہیں ہم ان کو عذاب دیں یا ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہے. تو حضرت ذوالقرنین فرمانے لگی کہ جو بھی ظلم کرے گا تو اللہ اس کو عذاب دے گا اور اس کی سخت کٹائی ہوگی, اور جو نیک عمل کرے گا اللہ اس کو اچھا بدلہ دے گا. پھر آپ جہاں سورج نکلتا اس سرے پر پہنچ گئے, یعنی مغرب کے آخری کنارے پر پہنچا, مشرق کے کنارے پر پہنچا. ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پاس جسم ڈھانکنے کو, جسم چھپانے کے لیے کپڑا بھی نہیں. عجیب بات ہے. ان سے بات چیت ہوئی. اس کے بعد تو بڑے بڑے پہاڑوں کے بیچ قوم رہتی جو زبان نہیں سمجھتے تھے, لیکن انہوں نے اشارے سے کہا کہ یہ پہاڑ کے پیچھے سے یاجوج ماجوج آتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں, آپ کچھ ہماری مدد کریں. سب کی معیشت کو تباہ کرتے ہیں, گھروں کو جلا دیتے ہیں, بڑے بدماش لگتے چوڑے, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو حضرت ذوالقرنین نے بہت بڑی دیوار بنائی, تانبا منگوایا, لوہا منگوایا, پیتل منگوایا, اور اس میں ایسی مضبوطی سے اس کو اس دیوار کو قائم کر دیا کہ اب یاجوج ماجوج چاہتے ہوئے کہ اس کو کراس کر کے بستی میں آ نہیں سکتے. حدیث شریف میں فرمایا روزانہ وہ توڑتے ہیں, جب تھوڑا حصہ رہ جاتا ہے تو کل آ کے توڑ دیں, جب کل آتے پھر وہ دیوار پوری کی پوری بن جاتی ہے.
قیامت سے پہلے جب اللہ رب العزت کو قیامت قائم کرنا ہوگا اور یاجوج ماجوج ساری دنیا میں آنے والے ہوں گے، پھر وہ دیوار اتنی ہی باقی رہے گی، اگلے دن آئیں گے تھوڑی دن چھوڑ کے، اس کے بعد پھر پوری دنیا میں وہ فساد مچائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد فرمایا کہ میں آپ کو ایک بات یہ بتاتا ہوں کہ جو کافر ہیں انہوں نے مجھے چھوڑ کے دوسرے لوگوں کو حاجت روا مشکل کشا عبادت کے لائق سمجھا ہے۔ ان کو بتا دو جو بھی مجھے چھوڑ کے کسی کے لیے نظر و نیاز کرے گا، استعانت کرے گا، عبادت کرے گا، دعا مانگے گا، جھکے گا، سجدہ رکوع کرے گا، میں نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار ہے۔ پھر ہمیں حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤ جو بہت زیادہ اعمال کے اعتبار سے ٹوٹے میں ہوں گے، خسارے میں ہوں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں بہت کوششیں کی لیکن سنت سے ہٹے ہوئے تھے اور اللہ کے حکم کے خلاف چلتے تھے، اپنے مزاج کے دین پر آتے تھے، لوگوں کو لانا چاہتے تھے، دین کی خبر نہیں تھی، بس وہ کہتے میرا دین ایسے چاہ رہا ہے، ایسے کر لو، ایسے ہو جائے۔ وہ سنت سے بالکل ہٹے ہوئے لوگ تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا محنت بہت کریں گے لیکن ان کی محنتیں ساری رائے گا جائیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرتے، ایمان اور عمل کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے پورا کرنا، یہی دین۔ ان کے لیے جنت الفردوس میں مہمانی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہا کریں گے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو دیکھ کر کوئی عالم اس کی تعریف لکھنا چاہے اور ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دے اور 7 سمندر کو سیاہی بنا دے، تو لکھنے والے ایک وقت آئے گا کہ وہ سارے قلم ٹوٹ کے گھس گھس کے ختم ہو جائے گی، 7 سمندر کی سیاہی ختم ہوگی، لیکن اللہ رب العزت کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہمیں آپ لوگوں سے کہیے میں تمہاری طرح بشر ہوں، بس فرق یہ کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور میں افضل الخلائق، میں سید الانبیاء والمرسلین، تمام نبیوں کا رسول ہوں۔ پھر فرمایا کہ جو اللہ رب العزت سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے وہ 2 کام کرے، ایک نیک عمل میں لگا رہے، موسمی نیک عمل نہیں کرے گا، رمضان میں عمل کرے اس کے بعد چھٹی ہو جائے، اور کبھی اللہ کی ذات میں اس کی صفات میں شرک نہ کرے، وہ آدمی اللہ سے صحیح ملاقات کرے۔ سورہ مریم پڑھی گئی، یہ مکی ہے، اس میں بھی اللہ نے ایمان بنایا، یقین بنایا۔ جو وسواسی لوگ ہیں جن پر ان کا ڈاؤٹ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے کیا ہوگا، اللہ نے ان کو بتایا دیکھو کہ کیسے 120 سال عمر تھی زکریا علیہ السلام، 98 سال عمر ان کی زوجہ کی تھی۔ اللہ پاک سے کہتے ہیں اللہ میں آپ کو پکارتا ہوں لیکن آہستہ آہستہ پکارتا ہوں، اس لیے دعا میں آہستگی کو پسند کیا گیا ہے۔ شور مچانا اور چیخ چیخ کے گلے پھاڑ کے دعا مانگنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ ایذائے مسلم۔ اے اللہ میری ہڈی کمزور ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، لیکن میں ایمان کے اعتبار سے بالکل مضبوط ہوں، میری دعا آپ نے ہمیشہ سنی ہے، تو میرے سر کی سفیدی کو نہ بڑھاپے کو دیکھتا ہوں، آپ کی طاقت کو دیکھتا ہوں اور اپنے یقین کو دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب بھی آدمی دعا مانگے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات بتائی کہ میں اس لیے نہیں مانگتا دعا اولاد کی کہ میری زمینیں سنبھالے اور بینک بیلنس سنبھالے، نہیں، دینی نفع چاہتا ہوں، میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری اولاد میری جگہ امامت کا کام کرے، خطابت کا کام کرے، تبلیغ کا کام کرے، لوگوں تک دین کو پہنچائے، اور وہ یعقوب علیہ السلام کا وارث بنے، اور بچہ ایسا ہو کہ اے اللہ تجھے راضی کرنے والا، صرف اولاد دے دے، اولاد دے دے، وہ اولاد مانگنے کا طریقہ نہیں، تجھے راضی کرنے والی اولاد سے۔ کتنے لوگ آ کے تعویذ پوری رات ہمارے بچے گھر میں نہیں آتے، امام صاحب کچھ پڑھنے کر دے تو مسجد میں نہیں آتے، لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، کیا کرتے؟ اولاد مانگی اللہ جو راضی کرنے والی۔ اللہ نے فرمایا تو آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ میری آپ نے ہمیشہ دعا سنی ہے، میرا یقین بھی پورا ہے اور میں دینی نفع چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لو ہمیں ایسا بیٹا دیتے اس کا نام بھی ہم مقرر کرتے۔ اے زکریا ایک لڑکا آپ کو دیں گے 120 سال کی عمر میں، جب آپ کو یقین ہے کہ میں سبب کا محتاج نہیں ہوں، میں اس بڑھاپے میں آپ کو اولاد دوں،
اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے کسی نے اپنے بچے کا نام یحییٰ رکھا نہیں۔ دیکھو اب اللہ کے اوپر کتنا بھروسہ، کہنے لگے اے اللہ لڑکا کیسے ہوگا، میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں اتنا بوڑھا ہو گیا 120 سال کا۔ اللہ رب تو یقین سے مانگا تھا، مانگا تو یقین سے کہ تیرے رب کے لیے آسان ہے، آپ کو بھی تو پیدا کیا تھا، آپ کا کوئی وجود نہیں تھا، اب آپ کو بچہ دیں گے، دے دیں۔ اور میں اچھا بتائیے کیا اللہ رب 3 رات تک آپ بات نہیں کر سکے، آپ محراب میں تشریف لائے تو آپ نے اشارے سے بات کی، اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ پاک نے بتا لو یحییٰ کو ہم نے دے دیا اور اس کو نبوت بھی عطا کر دی۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ بچپن میں ہم نے ان کو فیصلہ اور نبوت دی اور شفقت دی، دل اس کا پاکیزہ ہے اور پرہیزگار ہے، ماں باپ کا فرما بردار، ماں باپ کا کیا ہے، اور سخت نہیں ہے، بد اخلاق نہیں ہے، جب وہ پیدا ہوئے تو اس پر سلامتی، جب ان کی موت آئے تو ان پر سلامتی، جب قیامت میں اٹھے تو سلامتی۔ تو زکریا علیہ السلام یحییٰ سے باپ بیٹا دونوں کو شہید کیا۔ زکریا علیہ السلام کے تو سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے دین کی تبلیغ، اور یحییٰ علیہ السلام نے فتویٰ دیا کہ بادشاہ اپنی بانجی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کہ تو ہوتا کون ہے فتوے دینے والا، اس لڑکی کے سامنے کا تھال لے کر آؤ، اور پھر کا فتویٰ سنانا، پھر فتویٰ سنایا تو بہت بڑی چھری سے ایک تھال میں رکھ کے آپ کو ذبح کر دیا۔ وہ لڑکی بڑی خوش ہوئی اور فخر کر رہی تھی سر لے کر، اور جنگلہ لگا ہوا تھا، نیچے اس کے کتے تھے، کتے فخر کرتے کرتے کیا ہوا، ہوا آئی، اس کا دوپٹہ قمیص پھنسی اور پلٹی ہو کے سیدھے کتوں کے ہاتھ میں چلی گئی، اور کتوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ آنکھیں نہیں کھائی، پورا جسم اس کا کھا لیا، وہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی جیسے یحییٰ علیہ السلام کے سر کے ساتھ مذاق اڑایا، آج اللہ نے اس کے جسم کے ساتھ اس کو مذاق اڑایا۔ جو نبیوں کے ساتھ ولیوں کے ساتھ مذاق اڑاتا ہے اللہ اس کو چھوڑتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مریم علیہ السلام کا ایک قصہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے دیکھا کہ وہ بیت المقدس کے مشرقی کنارے پر چلی گئی ہے، ایک دیوار ہے، انسانی شکل میں ایک صاحب اس کے پاس آئے، آپ نے کہا تم کون ہو، میں پناہ مانگتی ہوں اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو۔ انہوں نے کہا دیکھو میں انسان نہیں ہوں، میں تیرے پروردگار کا فرشتہ ہوں اور تجھے لڑکا ہوگا پاکیزہ۔ اس نے کہا میری تو شادی نہیں ہوئی، میں کنواری ہوں۔ کا ایمان بنانے کے لیے اللہ نے سورہ مریم میں سکھایا کہ اللہ پاک کسی چیز کا محتاج نہیں، مجھے کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور میں غلط بھی نہیں ہوں، فرمایا ایسے ہی ہوگا تیرے رب کے لیے آسان ہے۔ تو آپ نے یہ جیسے آستین ہے نا، آستین میں پھونک ماری، کس نے؟ جبریل علیہ السلام، اور حضرت مریم جو ہے وہ حاملہ ہو، اسی وقت بچہ ہوگا، 9 مہینے انتظار نہیں کرنا۔ اب بڑی پریشان ہوئی، اب کیا ہوگا؟ ایک کھجور کے درخت کے نیچے آئی، کہنے لگی میں مر جاتی تو اچھا تھا، لوگ مجھے بھول جاتے، اب میں کیا کروں گی، کیسے جاؤں؟ اللہ نے فرمایا غم نہیں کرو، جہاں بیٹھی ہو ایک کھجور کی ٹہنی اس کو ہلاؤ، بالکل خشک تھی وہ، جیسے ہلائی تو تازہ کھجور ہے گرنے لگا، اور آپ کے قریب میں نے پانی کا چشمہ بھی جاری کر دیا۔ تو ولادت کے بعد عورت بہت کمزور ہوتی، کھجوریں کھاؤ، پانی پیو، بچے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ یاد رہا میں لوگوں کے پاس جاؤں کہ لوگ کیا کہیں گے، شادی ہوئی نہیں، بچہ کہاں سے لے آئی؟ آپ کو اتنی نظر تو جب رحمان صوبن، میں نے چپ کر روزہ رکھا ہے، میں بات نہیں کرتا۔ خیر یہودی تو تیار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اے مریم تو بہت بری چیز لے کر آئی ہے، ہارون کی بہن، تیرا باپ بھی ایسے نہیں تھا، تیری ماں بھی خراب نہیں تھی، کہ تو نے کیسے کیا؟ انہوں نے اشارہ کیا بچے کی طرف، وہ کہنے لگے جھوٹ بولنے کا بھی کوئی طریقہ ہے، یہ دودھ پیتا بچہ کیا بولے گا؟ اللہ اکبر، 6 صفات دودھ پیتے بچے نے کہا انی عبد اللہ، اے عیسائیوں میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں عبد اللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ بن کر آیا ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے، عیسائی ماننے کو تیار، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا، برکت والا بنایا، اور مجھے کہا میں نماز کی بڑی تاکید کرتا ہوں، زکات دیتا ہوں، جب تک زندہ ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کرتا ہوں،
اور میں برے اخلاق والا نہیں ہوں، اچھی سلامتی ہو جب میں پیدا ہوا، جب میری موت آئے گی ابھی آپ کو آسمان پہ زندہ اٹھا دی۔ کون سے آسمان پر ہے؟ دوسرے آسمان۔ ابراہیم علیہ السلام جب عراق میں تھے، والد صاحب وزیر اعظم تھے، تو والد صاحب آزم سے کہنے لگے میں آپ کو آج تبلیغ کرتا ہوں، بردباری، ٹھنڈا رہنا، صبر کے ساتھ رہنا، حکمت سے اور دانائی سے بات کرنا، دعوت کیسے دی جاتی بتا۔ اے میرے ابا، اچھا مجھے آپ بتائیے، آپ بت فروش بھی ہے، بت کش بھی ہے اور بت سپلائزر بھی ہے، تو آپ بت کش بن جائیے، بتوں کو توڑیے۔ کیوں توڑوں؟ میں تو سب جگہ بتوں کو پہنچاتا ہوں، میں بناتا بھی ہوں، فروخت بھی کرتا ہوں، میرا تو کام ہی یہی ہے۔ اچھا یہ کبھی سنتا ہے کہ سنتا تو نہیں، خود آپ کو دیکھتا ہے کہ دیکھتا تو نہیں، آپ کو کوئی فائدہ بھی تو نہیں پہنچا۔ اے میرے ابا، میرے پاس وحی کا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری، میں ہوں بچہ، آپ میری بات مانیے، آپ کو میں سیدھے راستے پر ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا۔ اے میرے ابا، شیطان کی عبادت نہیں کرنا، شیطان نے رب العالمین کی نافرمانی کی۔ اے میرے ابا، مجھے ڈر ہے میری تبلیغ پر آپ لبیک نہیں کہیں گے تو رحمان کا عذاب آپ کو پکڑ لے، پھر شیطان اور آپ ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ یہ کل کا بچہ مجھے تبلیغ کر رہا ہے۔ اے ابراہیم، میرے بتوں کے خلاف بولتا ہے، اگر نہیں مانا میں تجھے پتھر مار مار کے قوم کے ساتھ سنسار کر دوں گا۔ کیا دائی نے جواب دیا؟ میں پتھر نہیں ماروں گا، میں سلام پیش کروں، کیا کروں گا؟ اور چپکے چپکے اپنے پروردگار سے توبہ مانگوں گا، آپ کے لیے معافی مانگوں گا۔ میرا پروردگار بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، لیکن میں شرک میں آپ کے ساتھ نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اب آپ کا کام پورا ہوا، انہوں نے جلانے کا کام پورا کیا، پھر بھی اللہ نے بچا لیا، تو فرمایا اب شام کو آپ وہاں سے عراق سے شام چلے جائیے۔ اے اللہ، میں تو اکیلا ہو جاؤں گا، کہ نہیں، ہم آپ کو اسحاق دیں گے، اسماعیل دیں گے، پھر جناب یعقوب علیہ السلام کی ولادت ہوگی، یوسف علیہ السلام کی، بڑا سلسلہ، آپ کے غم سارے دور ہو جائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ہمارے مخلص نبی تھے، رسول اور نبی تھے، ہم نے ان کو طور سینا پر بلایا اور سرگوشی میں چھپکے چھپکے ان کے ساتھ بات کی۔ انہوں نے کہا اے اللہ، ہر بھائی اپنے بھائی کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، میں بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا، ہم نے آپ کی دعا قبول کی، آپ کے بھائی کو بھی نبوت کے تاج سے سجا دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو یاد کیجئے، فرمایا اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بڑے سچے تھے، رسول اور نبی تھے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہے۔ ہم بھی کہیں گے نا انشاءاللہ، نماز صرف خود نہیں پڑھتی، گھر والوں کو بھی پڑھتی، اور رب العالمین ان سے راضی۔ ادریس علیہ السلام کو بھی یاد کرو، وہ سچے نبی تھے، ان کا ارادہ ہوا آسمان کی سیر کرنے کا، جبریل علیہ السلام کے پر میں چلے گئے، وہ ملک الموت انتظار کر رہا ہے، وہ دیکھ کے ان کو حیران، انہوں نے کہا جبریل علیہ السلام تو مجھے بڑی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کیوں دیکھتا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کی آسمانوں کی روح قبض کرنی ہے، چند منٹ پہلے تو نیچے تھے، یہ اوپر کیسے آئے؟ اچھا حکم ہے تو وہی ان کی روح قبض کر دی، رفعناہ مکانا علیہ۔ پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ پڑھی گئی، اس کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ لا اله الا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة جنة الفردوس، ونعوذ بك من غضبك والنار۔ صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔